تو قمری مہینے کو اللہ نے پسند کیا ہے. لیکن آج کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو قمری مہینہ کسے کہتے وہ پتہ نہیں، محرم کسے کہتے پتہ نہیں، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور پھر محرم. یہ 12 مہینوں کے نام تو مشکل سے یاد ہوں گے. تو ہمارا اصل معیار قمری تاریخ پر ہونا چاہیے، تنخواہ بھی قمری تاریخ پر ہونا چاہیے، کیونکہ قمری تاریخ کو اللہ نے پسند کیا ہے. ہمارے گھڑی کا ٹائم بھی جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے وہ قمری اعتبار سے ہونا چاہیے. جو ہماری دکانوں کا حساب ہے وہ بھی قمری اعتبار سے ہونا چاہیے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا سورہ توبہ کے اندر، اگر امت قمری تاریخ کو بھلا دے تو پوری امت گنہگار بن جائیں گی. قمری تاریخ کا یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ یاد رکھ لے تو امت گناہوں سے بچ جائیں گی. تو آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کو پتہ نہیں محرم کا مہینہ کسے کہتے ہیں، قمری تاریخ کیا ہے، الا ماشاء اللہ. تو یہ قمری سال شروع کیسے ہوا اس کی تاریخ بتلاتا ہوں، اور شمسی سال شروع کیسے ہوا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کے ماننے والوں نے یہ شمسی تاریخ شروع کی تھی 2022، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہو کر 2022 سال ہو چکے ہیں. آپ کی پیدائش پر یہ تاریخ شروع ہوئی تھی. کون سی؟ شمسی تاریخ، انگریزی تاریخ، عیسوی تاریخ. اور قمری تاریخ شروع کب ہوئی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ میں کرم کیا کہ اسلام مدینہ سے باہر نکل کر دور دراز تک اسلام پھیل چکا ہے، اور کئی ملکوں پر اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور آپ ہمارے بادشاہ اور امیر المؤمنین ہیں. جو کچھ آپ خط لکھتے ہیں اس پہ تاریخ نہیں ہوتی ہے. بھئی بادشاہ وقت ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ کے خط کی ایک اہمیت ہے. تو جو خطوط آپ کے پاس سے ہمارے ملکوں میں آتے ہیں تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے پہلا خط کون سا ہے، دوسرا خط کون سا ہے، کیونکہ تاریخ اس پہ نہیں ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا رائے دو کہ اسلام کا پہلا مہینہ کون سا ہو اور پہلی تاریخ کون سی ہو. مختلف رائے سامنے آئی. کسی نے کہا جس وقت حضور پاک علیہ السلام کو وحی مبین کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس مہینے سے ہم سال کا آغاز کریں. کسی نے رائے دی کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس مہینے کے اندر ہوئی ہے اس مہینے سے اسلام کا پہلا مہینہ شروع کیا جائے. کسی نے کہا جس مہینے میں آپ کی وفات ہوئی ہے اس مہینے سے اسلام کا پہلا سال شروع کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دور اندیش تھے. آپ نے کہا حضور کے پیدائش میں اختلاف ہے. بھائی آپ کے پیدائش تاریخ کنفرم نہیں، اختلاف ہے اس کے اندر. اور اگر ہم آپ کے پیدائش والے مہینے سے پہلا مہینہ اسلام کا شروع کریں گے تو نصارہ کی مشابہت ہو سکتی ہے. انہوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش پر اپنے مہینے کا سال کا آغاز کیا ہے. پھر آپ کی وفات سے اگر شروع کرتے ہیں تو آپ کی وفات پوری امت کے لیے ایک عظیم حادثہ ہے، ایک رنج
اور مصیبت والا مہینہ ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں جس دن حضور پیدا ہوئے تھے اس دن پوری دنیا روشن بن گئی تھی، اور جس دن حضور دنیا سے چلے گئے اس دن پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ تو آپ کے وفات والے مہینے سے اگر اسلام کا پہلا مہینہ شروع کیا جائے تو ہم یہ عظیم حادثہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت علی نے رائے دی اور حضرت عثمان بن عفان نے رائے دی کہ محرم کا مہینہ اور محرم کی 1 تاریخ کو سال کی پہلے تاریخ قرار دیا جائے اور محرم کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ محرم کا مہینہ پہلا مہینہ ہوگا اور محرم کی پہلے تاریخ اسلام کی پہلی تاریخ ہوگی۔ سن 17 ہجری کے اندر یہ مشورہ ہوا تھا۔ حضور کے وفات